السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ وہ لڑکیوں کے جھرمٹ میں کھڑی تھی جہاں پر سب لڑکیاں گا بجا رہی تھیں، رقص کر رہی تھیں، اونچے اونچے کہکہے لگا رہی تھیں، لیکن وہ ان سب میں گمسم سی کھڑی متلاشی نظروں سے نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی کے انتظار میں بے چین سی ہے۔ وہ جسمانی طور پر تو اس تقریب میں موجود لگتی تھی، لیکن ذہنی طور پر وہ کہیں اور تھی۔ اتنے میں ایک لڑکی اٹھی اور اس نے اسے زبردستی پنڈال میں کھینچا اور اسے رقص کرنے پر اصرار کرنے لگی، لیکن اس نے انکار کر دیا تو کچھ اور لڑکیاں بھی اس کے ارد گرد گھیرا جما کر کھڑی ہو گئیں اور اسے رقص کرنے کے لیے آمادہ کرنے لگیں، لیکن اس کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ وہ مسلسل سر ہلاتے ہوئے انکار کرتی جا رہی اور میں اس کے کان میں جھومتے جھمکوں پر نظر گاڑے بس دیکھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ ان لڑکیوں بالیوں سے ہاتھ چھڑا کر پھر سے ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی تو میری نظریں بھی اسی کے تعاقب میں رہیں۔ یہ میرے کزن کی شادی تھی جس میں تقریباً سبھی رشتہ دار جمع تھے، لیکن میں اپنے تمام کزنز میں سے مختلف نظر آنے والی اس لڑکی کی طرف سے اپنا دھیان ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر لگ تو یہ رہا تھا کہ وہ ہماری رشتہ دار ہی ہے، لیکن کس کی بیٹی ہے اس کے بارے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں 10 سال پہلے پردیس کی خاک چھاننے نکلا تھا اور جب واپس لوٹ کر آیا تو یہاں پر تو وہ تمام میرے چھوٹے کزن جنہیں میں گود میں اٹھاتا پھرتا تھا اب میرے قد کو آ لگے تھے، جن میں سے سبھی کو میں نے ان کے نین نقش سے ہی پہچان لیا تھا، لیکن ان سب میں کھڑی اس لڑکی کے بارے میں تجسس میں مبتلا تھا۔ اچانک سامنے سے گزرتی اپنی بہن کو روک کر میں نے پوچھا کہ وہ جو سامنے ایک لڑکی بلو کلر کی میکسی میں کھڑی ہے کون ہے؟ تو میری بہن نے ایک دم گردن موڑ کر کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھی اس لڑکی کی طرف دیکھا جو دوسروں سے کافی الگ تھلگ خاموش سی بیٹھی تھی، جس نے سادہ سی مانگ نکال کر اپنے بالوں کی ڈھیلی ڈھالی سی چوٹی سی بنا رکھی تھی اور چہرے پر آتی اس کی لٹیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے چاند بار بار کسی بدلی میں چھپ جاتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے اتنا حسین چہرہ اس سے پہلے کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ مجھے اپنے دل پر رہ رہ کر حیرانگی ہو رہی تھی کہ یہ دل تو کبھی کسی پر اس طرح سے نہیں دھڑکا جیسے اب اس لڑکی کو دیکھ کر بار بار دھڑک رہا تھا، اور میری آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا طواف کرتی جا رہی تھیں۔ میرے سوال پر میری بہن نے ایک دم مجھے کہا، آپ کومل کی بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے اس کا نام پتا ہوتا تو میں کیا تم سے پوچھتا؟ ارے بھائی مجھے کیا پتا ہے اس کے نام کا؟ ہاں تو بھائی میں بھی تو یہی بات کر رہی ہوں نا، آپ بلو کلر کی میکسی والی کا پوچھ رہے ہیں نا؟ تو وہ کومل ہے، خالہ کی بیٹی، آپ نے پہچانا نہیں کیا؟ تو میں حیرت سے اپنی بہن کو دیکھنے لگا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس چھوٹی سی لڑکی کو چھوڑ کر میں شہر گیا تھا وہ آج ایک خوبصورت لڑکی میں ڈھل گئی تھی۔ یہ وہی تھی جس کی ناک ہر وقت بہتی رہتی تھی اور میں اس کا مذاق اڑاتا تھا، اور آج اس پر سے نظریں ہٹانا میرے لیے ایک مشکل امر ہو گیا تھا۔ ارے میں تو واقعی اسے پہچان نہیں پایا، میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنی بہن کو بتایا تو وہ ہنسنے لگی۔ اب اس کی ناک نہیں بہتی بھائی، اب یہ بہت نکچڑی سی ہو گئی ہے، کالج میں پڑھتی ہے۔ اسے دیکھ کر تو نہیں لگتا کہ یہ کالج میں پڑھتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کسی مدرسے میں پڑھتی ہو، کیونکہ اس تقریب میں صرف یہی تھی جس کے سر پر مستقل دوپٹہ دیکھ رہا تھا۔ تو میری بات سن کر میری بہن زور سے ہنسی اور پھر فوراً بولی، 5 وقت کی نمازی ہے، تہجد گزار ہے، اتنی سی عمر میں اسے دین سے بہت لگاؤ ہے، اسی لیے ہر وقت سر پر دوپٹہ رکھتی ہے، چاہے شادی بیاہ کی کوئی تقریب ہی کیوں نہ ہو، وہ سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی۔ حالانکہ ہم نے اسے کتنی ہی بار روکا بھی ہے، لیکن وہ ہمیشہ کہتی ہے
کہ تمہاری خاطر میں اپنے دین کے احکامات کو چھوڑ تو نہیں سکتی نا؟ تو میں حیران ہو کر اپنی بہن کی باتیں سننے لگا۔ کمال ہے، اتنی سی لڑکی اور اتنی گہری سوچ! مجھے تو تمہاری باتوں پر بے انتہا حیرانگی ہو رہی ہے۔ آج کل کی لڑکیاں بھلا اس عمر میں ایسی باتیں کہاں سوچتی ہیں؟ میں اس پر نظریں جمائے ہوئے بولا۔ تو میری بہن نے کہا، وہی تو بھائی، ہم خود بھی بہت حیران ہوتے ہیں۔ بہت پکی پکی باتیں کرتی ہے، ہر وقت مولانی بنی رہتی ہے۔ کبھی کبھی تو ہمیں اس کی باتیں سن کر بہت کوفت ہوتی ہے۔ تو میں نے گھور کر اپنی بہن کو دیکھا۔ بری بات ہے سنبل، کسی کی سوچ کا اس طرح سے مذاق نہیں بناتے، اور یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ اتنی سی عمر میں دین کے راستے کو اپنائے بیٹھی ہے، اور دیکھ لو، تم سب سے زیادہ پیاری بھی لگ گئی ہے۔ تو میری بہن میری بات سن کر منہ بناتے ہوئے بولی، اچھا، تو وہ ہم سے زیادہ اچھی لگ رہی ہے؟ کمال ہے بھائی، ہم نے تیار ہونے میں اتنی محنت کی ہے، اور ہمارے لیے آپ کے پاس تعریف کا ایک لفظ بھی نہیں ہے، اور وہ جسے لپسٹک لگانی بھی نہیں آتی، اس کی تعریف میں آپ زمین آسمان کے کلابے ملا رہے ہیں۔ تو میں اپنی بہن کی بات سن کر زور سے ہنس پڑا۔ ارے نہیں نہیں، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ میں نے تو ویسے ہی ایک بات کر دی، تم دل پر مت لینا۔ میں نے ہلکی سی چپیٹ اس کے سر پر ماری، کیونکہ میں جانتا تھا میری بہن حد سے زیادہ حساس ہے۔ تو میری بہن ہنستے ہوئے وہاں سے چل دی۔ تو میں بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنی کزن کومل کی طرف جانے لگا۔ مجھے اپنی سمت آتے دیکھ کر وہ کچھ نروس سی ہو گئی اور دائیں بائیں دیکھنے لگی، اور جو ہی میں اس کے قریب آ کر کھڑا ہوا، وہ ایک دم تیزی سے کرسی سے اٹھی اور جانے لگی۔ تو میں نے گمبھیر آواز میں اسے پکارا، تو وہ ایک دم میری طرف مڑی۔ اس کے جگمگ کرتے جھمکے بھی اس کی گردن کو چومتے ہوئے دائیں بائیں جھولتے چلے گئے۔ وہ اپنی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے سوالیہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، آپ نے مجھے کچھ کہا؟ تو میں نے گلا کھنکارتے ہوئے اس سے کہا، کومل، تم تو بہت بڑی ہو گئی ہو، پہچان میں ہی نہیں آ رہی ہو۔ تو وہ ایک دم سے اپنی نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی، جی، آپ کافی عرصے بعد آئے ہیں نا، اس لیے پہچان نہیں پائے مجھے۔ اس کی بات سن کر تو میرے دل میں خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی، تو گویا یہ مجھے پہچان گئی ہے۔ میں خوش ہوتے ہوئے بولا، تم نے مجھے پہچان لیا کیا؟ تو وہ کہنے لگی، ہاں، آپ کی تصویر خالہ کے کمرے میں لگی ہوئی ہے، اور گھر میں تو ہر وقت آپ کے بارے میں اتنی باتیں ہوتی ہیں کہ لگتا ہی نہیں کہ آپ اس گھر میں نہیں رہتے، بلکہ ایسا ہی لگتا ہے جیسے آپ کہیں گلی کی نکڑ پر گئے ہیں اور ابھی لوٹ آئیں گے۔ گھر والے آپ کی بہت باتیں کرتے ہیں، اسی لیے ایسا لگتا تھا جیسے آپ ان کے درمیان میں ہی موجود ہیں۔ میں اس کی باتیں انتہائی حیرت سے سن جا رہا تھا، اور وہ بغیر رکے دھیمے دھیمے انداز میں بولتی جا رہی تھی۔ اس کے بولنے کے انداز کو سن کر ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ندی بڑی بے نیازی سے اپنی ہی دھن میں بہتی جا رہی ہو۔ وہ بولتی بولتی خاموش ہو گئی، لیکن میں تو جیسے اس کی باتوں میں کھو سا گیا۔ آپ ویسے کب آئے؟ آپ کے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میں کل رات کو پہنچا ہوں کومل۔ خالہ بتا رہی تھیں آپ کے آنے کا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ آپ کل آئیں گے۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا شکوہ تھا، جسے سن کر مجھے ایک عجیب سی مسرت ہو رہی تھی۔ امی نے اس لیے نہیں بتایا کیونکہ میں نے انہیں اپنے آنے کی اطلاع نہیں دی۔ دراصل میں امی کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے آنے کے حوالے سے مکمل رازداری برتی۔ چلیں، اچھا کیا کہ آپ آ گئے، خالہ بہت خوش ہوئی ہوں گی، وہ آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ آپ نے ایک بہت بڑا عرصہ باہر گزار دیا، اس دوران آپ ایک بار بھی وطن نہیں آئے۔ میں جانتا ہوں کومل، لیکن کیا کروں، باہر سے آنا آسان تو نہیں ہے، اور پھر میں گیا بھی تو اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے ہی تھا۔ تم تو اس وقت بہت چھوٹی تھی جب میں گھر سے پردیس کے لیے نکلا تھا، اور اب جب آیا ہوں تو تمہیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تمہاری اٹھان تو بہت ہی اچھی ہے، اتنی جلدی بڑی ہو گئی ہو۔ اتنی جلدی کہاں اسد بھائی، آپ کو گئے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں۔ ان 10 سالوں میں
چھوٹی تو نہیں رہنا تھا نا جتنا آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ آہستہ سے ہنسی تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے ارد گرد چاندی کی بہت ساری گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ دل چاہتا تھا وہ یوں ہی ہنستی رہے اور میں اسے یوں ہی دیکھتا رہوں۔ پھر وہ ایک دم سے میرے دائیں بائیں دیکھ کر آہستہ سے بولی، وہ کدھر ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شرارت تھی۔ میں نہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کس کا پوچھ رہی ہو کومل؟ وہی جو عموماً پردیس سے آنے والے اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ تو میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہاری بات سمجھا نہیں۔ ارے بھائی، میں اپنی بھابھی کی بات کر رہی ہوں۔ آج تک جتنے بھی پردیس سے آئے وہ اپنے ساتھ ایک گوری میم کو لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی میم کہاں ہے؟ وہ نچلا ہونٹ دبا کر مسکرائی تو مجھے اس شرارتی لڑکی پر ہنسی آ گئی۔ میڈم کومل، میں وہاں مزدوری کرنے گیا تھا، میم ڈھونڈنے نہیں۔ اور پھر جب وطن میں ہی میم موجود ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم گوریوں کے پیچھے بھاگیں؟ تو کیا واقعی آپ نے باہر جا کر شادی نہیں کی؟ وہ حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلا کر بولی تو مجھے پھر سے ہنسی آ گئی۔ ارے تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں باہر شادی کرنے کے لیے گیا تھا۔ ارے بھائی، تمہارا یہ خالہ زاد روزی روٹی کے لیے پردیس میں در در کی خاک چھانتا رہا۔ باہر ہم جیسے لوگ شادی کا نہیں سوچتے، بلکہ ہر وقت اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے میں تگ و دو کرتے رہتے ہیں، اور اس تگ و دو میں اپنی ذات بہت پیچھے رہ جاتی ہے، اور اپنے گھر والے اور ان کی ضروریات ہر وقت ہمارے سامنے کھڑی رہتی ہیں۔ ایسے میں اتنا ہوش ہی کہاں رہتا ہے کہ اپنے بارے میں سوچا جائے۔ تو وہ افسردگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، لیکن آپ کی محنت رنگ لے آئی۔ آج خالہ ایک آسودہ اور خوشحال زندگی گزار رہی ہیں۔ آپ کے تمام بہن بھائیوں نے اچھی تعلیم بھی حاصل کر لی، اور یہ سب آپ کی ہی بدولت ہوا ہے کہ آپ کی محنت ضائع نہیں گئی۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنا سینہ چوڑا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھ سے ایسی باتیں کبھی کسی نے نہیں کی، حتیٰ کہ امی نے بھی کبھی مجھے کریڈٹ نہیں دیا، کبھی اتنا بھی نہیں کہا کہ تمہارا شکریہ کہ تم ہمارے لیے پردیس میں اپنے بال سیاہ سے سفید کر کے بیٹھ گئے ہو۔ جب بھی مجھے فون کیا اپنی ضرورتوں کے تحت ہی کیا۔ جانے کیوں میری آنکھوں میں ہلکی ہلکی سی نمی اتر آئی۔ پہلی بار کسی نے مجھے یہ کریڈٹ دینے کی کوشش کی، جسے سن کر مجھے اپنے آپ پر بھی فخر ہونے لگا۔ اتنے میں کھانا لگنے کی آواز آئی تو وہ آگے بڑھ گئے، لیکن پھر پلٹ کر میری طرف مڑی۔ آ جائیں اسد بھائی، کھانا لگ گیا ہے، اور یہ کہہ کر وہ چل دی، جبکہ میری نظریں اس کی کمر پر ناگن کی طرح جھولتی بالوں کی لمبی چوٹی پر جم سی گئیں۔ کھانا لگ چکا تھا، لیکن میری نگاہیں کومل کو ہی تلاش کرتی رہیں۔ لیکن پھر وہ مجھے تقریب میں کہیں دکھائی نہ دی تو میرا بھی کھانے سے دل ایک دم سے اٹھ سا گیا۔ تقریب کے سارے رنگ جیسے پھیکے پڑ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر میرے دل کو ایک دم سے کیا ہو گیا ہے۔ اتنی بیزاری تو کبھی بھی نہیں ہوئی جتنی اب تھی۔ کیا یہ محبت ہے؟ میں اپنے دل کو ٹٹولنے لگا تو مجھے اپنے دل میں ہی کومل کے نام کا دیا جلتا ہوا محسوس ہوا، تو میری بے چینی خوشی میں بدل گئی۔ کیا واقعی جو میرے دل کے احساسات ہیں وہ صرف کومل کے لیے ہیں؟ کیونکہ یہ دل اتنا بے چین ہو کر کبھی کسی اور کے لیے نہیں دھڑکا تھا۔ میرے خیال میں مجھے مزید دیر نہیں کرنی چاہیے۔ میں پہلے ہی اپنے گھر کے حالات ٹھیک کرتے کرتے اپنی ذات اور اپنی خواہشات کو دبا کر جیتا رہا ہوں، لیکن اب مزید اس طرح سے جینا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا کہ گھر پہنچتے ہی میں امی کو کومل کے حوالے سے بات بتا دوں گا، کیونکہ میں بہت مختصر چھٹی لے کر اپنے گھر آیا تھا۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اب میرا واپس جانے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح میرے نام کی انگوٹھی کومل کی انگلی میں پہنا دی جائے، تاکہ پکی پکی وہ میری منگ کہلائے۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ امی میری کوئی بھی بات نہیں ٹالیں گی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا بہترین وقت
گھر کو دیا تھا اور اپنی کوئی ذمہ داری بھی بڑا بھائی ہونے کے ناطے فراموش نہیں کی تھی۔ میرے تمام بہن بھائی پڑھ چکے تھے اور اب جلد ان کی شادیاں ہو جائیں گی، لہٰذا میرے اور کومل کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ حائل نہیں تھی۔ میں دل ہی دل میں سارے معاملے طے کر کے اب امی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ مجھے جلدی نظر آ گئی، لیکن وہ خواتین کی سائٹ پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے وہاں جانے میں جھجک ہو رہی تھی، لہٰذا میں نے امی کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا تو وہ فوراً اٹھ کر میرے پاس آ گئی اور پریشان ہو کر بولی، کیا بات ہے اسد، سب خیریت تو ہے؟ امی گھر نہیں چلنا کیا؟ چلتے ہیں بیٹا، مجھے پتا ہے تم تھکے ہوئے ہو، لیکن یوں تقریب چھوڑ کر جانا بھی اچھی بات نہیں۔ تمہیں تو پتا ہے رشتہ داریوں میں پھر لوگ باتیں بناتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ اپنے تھے اور سب سے پہلے اٹھ کر چلے گئے۔ تم تو جانتے ہو نا ہمارے خاندان کے فتنے، باتیں بنانے میں یہ لوگ اول نمبر ہیں۔ امی نے آہستہ آواز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مجھے کہا تو مجھے ہنسی آ گئی۔ امی آپ بھی لوگوں کی باتوں کو ترجیح دیتی ہیں، مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے۔ تو امی کہنے لگی، بیٹا میں نے انہی میں جینا ہے، انہی میں مرنا ہے، لہٰذا وقت اور حالات کے مطابق زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ چھوڑیں امی، وقت اور حالات کے مطابق اگر آپ زندگی گزاریں گی تو شاید ایک دن بھی جی نہ پائیں گی۔ زندگی اپنی شرطوں پہ جینی چاہیے، یہی زندگی کا اصول ہے۔ اور جن کی بات آپ کر رہی ہیں، اور یہ خاندان والے اس وقت کہاں تھے جب آپ تنہا زندگی کی جنگ اپنے 6 بچوں کے ساتھ خاوند کی وفات کے بعد لڑ رہی تھی؟ اس وقت تو ان خاندان والوں کو آپ کی مشکلات کا احساس تک نہیں تھا، تو آپ کو آج اچھے وقتوں میں ان کے احساس کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایک دم سے خاندان والوں کے معاملے پر تلخ ہو گیا، کیونکہ میں نے زندگی کی تلخیاں اس وقت دیکھی تھیں جب میری عمر کے لڑکے یا تو چھتوں پر چڑھ کر پتنگیں لوٹتے ہیں یا پھر گلی میں کرکٹ کھیلتے ہیں، اور میں اس عمر میں اپنے گھر کے آٹے کو پورا کرنے کے لیے مزدوری کر رہا تھا۔ جو ہی مجھے اپنا وہ وقت یاد آیا، میرا حلق کڑوا ہو گیا۔ میں امی سے مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ امی میں بہت تھک گیا ہوں، اگر آپ نے چلنا ہے تو چلیں، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ امی نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم گھر چلو، میں بھی بس تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ گھر جانے سے پہلے میرے دل نے چاہا کہ میں کومل سے کسی کے بارے میں پوچھوں، لیکن مجھے کہیں پر بھی اپنی بہن نظر نہیں آ رہی تھی، تو میں دل پر پتھر رکھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ گلی کے نکڑ پر ہی ہمارا گھر تھا۔ گھر کا گیٹ کھول کر جب میں اندر داخل ہوا تو ایک عجیب سے سکون نے میرے دل کو گھیر لیا کہ آج اچھے گھر میں میری فیملی رہ رہی ہے، ورنہ جب میں کرائے کے گھر میں اپنے خاندان کو چھوڑ کر نکلا تھا تو اس کے در و دیوار سے غربت ٹپکتی تھی۔ اندر باہر کا فرش کچا تھا، بارش ہوتی تو چھتیں ٹپکنے سے ہمارے کمروں میں پانی آ جاتا اور باہر صحن میں جا بجا کیچڑ بن جاتا، اور جب تک اچھی دھوپ نہ لگتی یہ کیچڑ ایسے ہی بنا رہتا، جسے دیکھ دیکھ کر جہاں دل تنگ ہوتا وہاں پر اس میں گزرنا بھی انتہائی دشوار ہوتا۔ لیکن یہ سب دیکھنا میری مجبوری تھی، کیونکہ ہمارے سر پر ابو کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ میرے ابو ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب کرتے تھے اور کام کے دوران ہی انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تو اسکول انتظامیہ انہیں لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچی اور فون کر کے ہمیں اطلاع دے دی گئی، تو امی روتی پیٹتی اپنے 6 بچوں کے ساتھ ہاسپٹل پہنچی، جہاں پر ابو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھے۔ امی اس ہاسپٹل کے ٹھنڈے فرش پر بالکل بے یار و مددگار کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھ میں بس اتنے ہی پیسے تھے کہ جس میں وہ کرایہ دے کر ہاسپٹل پہنچی۔ ڈاکٹرز نے امی سے کہا کہ ابو کا فوراً آپریشن ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ان کی زندگی رسک پر ہے۔ امی اسی حالت میں دوبارہ گھر لوٹی اور یہ بات اپنے دیور کو بتائی، کیونکہ ساس سسر بہت پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ ابو اور چچا ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور یہ گھر انہیں وراثت میں ملا تھا۔ امی نے گھر پہنچتے ہی چچا سے ابو کی بیماری کے حوالے سے بات کی
اور انہیں کہا کہ جو پورشن ہمارے حصے میں آتا ہے اسے بیچنا چاہتی ہوں تاکہ رحمان کا آپریشن ہو سکے۔ لیکن چچی امی کی بات سن کر بڑی تڑپ کر بولی کہ اگر یہ گھر بک گیا تو ہم سب کہاں جائیں گے؟ کیا سڑکوں پر ٹینٹ لگا کر اپنا وقت گزاریں گے؟ تو امی نے بڑی حیرت سے اپنی دیورانی کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے آپ کے حصے کے گھر کی بات نہیں کی بلکہ اپنے حصے کی بات کی ہے۔ اس گھر میں ہمارا جو حصہ ہے وہ ہمیں دے دیا جائے تاکہ رحمان کا آپریشن ہو۔ بھابھی، جب آپ کا گھر بک جائے گا تو آپ کہاں رہیں گی؟ تو چچا نے اپنی بیوی کی بات سن کر فوراً انہیں گھورتے ہوئے کہا، یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ بھائی جان ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں اور تمہیں یہ باتیں سوج رہی ہیں۔ امی تو مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ تو چچا نے اٹھ کر امی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بھابھی فکر نہ کریں، کچھ نہ کچھ اللہ سبب کر دے گا، میں کسی پراپرٹی ڈیلر سے بات کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر چچا تو گھر سے نکل گئے، لیکن چچی بھی اسی وقت گھر سے باہر چلی اور امی صحن میں بچھی چارپائی پر پریشانی کے عالم میں بیٹھ گئی۔ نہ جانے کیا ساز باز ہوئی، ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ اچانک سے چچی نے کہا کہ میرا بھائی اس گھر کو خریدنا چاہتا ہے، لہٰذا امی نے چپ کر کے اپنے حصے آئے ہوئے 2 کمرے بیچ ڈالے اور ان کا پیسہ لے کر فوراً ہاسپٹل پہنچی۔ لیکن دوران آپریشن ہی ابو کی ڈیتھ ہو گئی اور ہم لٹے پٹے ابو کی میت کو لے کر گھر پہنچے، جہاں ابو کے سوئم پر ہی چچی کے تیور بدلے بدلے سے تھے۔ امی تو بہت کچھ سمجھ رہی تھی لیکن خاموش تھی کہ اس موقع پر کیا بولیں۔ ہاسپٹل والوں نے ہمیں پیسے بھی واپس نہ کیے اور نہ ہی اسکول کی انتظامیہ نے ہماری کسی قسم کی کوئی مدد کی، حالانکہ ابو نے ساری زندگی اس اسکول پر نچھاور کر دی۔ لیکن بدلے میں ان کے مرنے کے بعد 3 ماہ کی تنخواہ امی کے ہاتھ پر رکھ کر امداد کے نام پر ہمیں ڈرخا دیا گیا۔ اب امی کے ہاتھ میں فقط یہ 3 ماہ کی تنخواہ تھی اور ہم 6 بچوں کو لے کر وہ سہمے سہمے سے انداز میں اپنے ہی گھر میں کسی مہمان کی طرح کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ یہ گھر جس میں ان کا حصہ تھا وہ پہلے ہی چچی کے بھائی کو بیچ چکی تھی۔ یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ چچی نے بھائی کے نام کی آڑ میں ہمارے حصے میں آئے 2 کمرے اپنے نام کروا لیے ہیں، گویا اب وہ اس پورے گھر کی مالکن تھی۔ اور ابو کی وفات کے 1 ہفتے بعد ہی انہوں نے امی سے آہستہ آہستہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے ٹھکانے کا بندوبست کر لیں۔ تو امی انہیں حیرت بھری نظروں سے دیکھتی کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر آخر کہاں جائیں، کس در پر بیٹھے، کون سی چھت انہیں پناہ دے گی۔ چچی کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، خدا جانے اتنی بے رحمی ان کے دل میں کیوں آ گئی کہ وہ بچوں والی ایک جوان ماں کو اپنے گھر سے نکالنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ چچا کے سامنے تو امی سے بڑے احتیاط سے بات کرتی، لیکن یوں ہی چچا دائیں بائیں ہوتے تو چچی ایسی کڑوی بات کرتی کہ امی کا سن کر ہی دم نکلنے لگتا۔ میں اپنے تمام بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑا تھا، اس لیے یہ ساری باتیں مجھے دکھ دینے لگی۔ میں کچھ بولنے لگتا تو امی مجھے فوراً چپ کرا دیتی۔ میں اگر چپکے سے امی سے شکوہ کرتا تو امی میرے سامنے رونے لگتی۔ ایک عجیب سی بے بسی تھی جس سے ہم گزر رہے تھے۔ میرے بہن بھائی تو بہت چھوٹے تھے، انہیں ان باتوں کی سمجھ نہیں تھی۔ وہ جب بھی صحن میں باہر کھیلنے کے لیے جاتے تو چچی انہیں ڈانٹ ڈپٹ کر کمرے میں بھیج دیتے اور اتنی بری طرح سے ڈانٹتی کہ میرے بہن بھائی ڈر جاتے اور پھر وہ امی کو تنگ کرتے کہ امی، چچی ہمیں صحن میں کیوں نہیں کھیلنے دیتی؟ یہ ہمارا گھر ہے، ہم پہلے بھی تو صحن میں کھیلتے تھے، اس وقت تو چچی نے کبھی منع نہیں کیا، تو اب وہ کیوں منع کرتی ہیں؟ تو امی انہیں سمجھاتی کہ آخر تم لوگوں کو باہر جا کر کھیلنے کی ضرورت ہی کیا ہے، کمرے میں کھیل لیا کرو۔ تو میرے بہن بھائی منہ بناتے ہوئے کہتے کہ کمرے میں جگہ ہی کتنی ہے جو ہم یہاں کھیلیں، آخر ہم اپنے کمروں میں جا کر کیوں نہیں رہتے؟ امی، وہ کمرے بڑے بڑے اور کشادہ تھے، ان میں تو اتنی جگہ تھی کہ ہم وہاں کھیل سکتے ہیں، لیکن ان کمروں پر چچی نے تالے لگا دیے ہیں اور چابی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔
ہمارے کپڑوں پر ان کا کیا حق ہے کہ وہ تالے لگا کر بیٹھی ہیں؟ اب ان سے چابی کیوں نہیں لیتی؟ ہمیں واپس اپنے کمروں میں جانا ہے۔ امی میرے بہن بھائیوں کی باتیں سن کر رونے لگتی، تو ایسے میں میرا دل کٹ کے رہ جاتا۔ میں ایک دم سے اپنے بہن بھائیوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا، انہیں اپنے پاس بٹھا کر کہانیاں سناتا، لیکن آخر کہانیوں سے پیٹ تو نہیں بھرتا نا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی میرے بہن بھائی کھانے کا تقاضا امی سے کرنے لگتے، تو امی ہاتھ ملنے لگتی۔ حالانکہ چچا نے ہماری وجہ سے گھر میں کھلا راشن ڈلوایا ہوا تھا، لیکن چچی ہمیں ناپ تول کر روٹی دیتی اور صبح و شام حساب کرتی رہتی۔ کچن میں وہ امی کو آنے نہیں دیتی تھی، اور جو کھانا بنا کر وہ ہمارے لیے کمرے میں بھیجتی وہ اتنا ناکافی ہوتا تھا کہ میرے بہن بھائی اکثر چڑھ کر رونے لگتے کہ امی ہمارا پیٹ نہیں بھرا، آپ چچی سے کہیں نا وہ زیادہ روٹی دیا کریں۔ کبھی روٹی کم اور کبھی سالن کم۔ یہی سلسلہ ابو کے 40ویں تک رہا۔ ایک دن میری سب سے چھوٹی بہن، جو کہ ابو کی بہت ہی لاڈلی تھی، بھاگتی ہوئی چچا کے پاس گئی اور ان کے پاس کھڑے ہو کر رونے لگی، چچا ہمیں بھوک لگی ہے اور چچی روٹی پوری نہیں دیتی۔ چچا یہ بات سن کر آگ بگولا ہوئے اور چچی سے لڑنے لگے کہ تم ان یتیم بچوں کو کیوں بھوکا رکھتی ہو؟ شاید اسی وجہ سے تمہاری اولاد نہیں ہے کہ تم اتنی بے رحم ہو۔ بس اتنی بات کافی تھی، چچی لڑ جھگڑ کر روٹ کر اپنے میکے چلی گئی۔ جب چچا انہیں لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ جب تک تم اس عورت کو اور اس کے بچوں کو گھر سے نہیں نکالو گے میں گھر نہیں آؤں گی۔ اب یہ ایک نیا تنازع گھر میں تھا۔ چچا بار بار انہیں منانے جاتے، لیکن چچی کی ایک ہی ضد ہوتی کہ وہ نکلیں گے تو میں آؤں گی، ورنہ میں نہیں آتی۔ امی عدت میں تھیں، لیکن چچا کی مشکل دیکھ کر امی بھی چچی کو منانے کے لیے ان کے گھر گئیں، لیکن چچی ٹس سے مس نہ ہو۔ تو چچا نے امی کو کہا کہ آپ کو میں ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا مکان لے دیتا ہوں، آپ وہاں چلی جائیں، اس طرح سے میرا گھر خراب ہو رہا ہے۔ چچا نے ایک دم سے اپنی آنکھیں پھیر لیں، تو امی کو بعد نخواستہ اس گھر کو چھوڑنا پڑا اور مجھے ایک ورکشاپ میں پڑھائی چھوڑ کر کام کرنا پڑا۔ لیکن وہ وقت انتہائی مشکل تھا۔ ہم دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتے، لیکن پھر بھی گزارا نہ ہوتا۔ میرے تمام بہن بھائیوں کی تعلیم بھی چھوٹ گئی اور امی بھی اکثر بیمار رہنے لگی۔ ان حالات میں میں ڈنکی لگا کر یونان چلا گیا، اور وہاں جاتے ہی میری قسمت ایک دم سے بدل گئی۔ مجھے وہاں جاب ملی تو میں نے فوراً ہی امی کو پیسے بھیجے تاکہ مالک مکان انہیں باہر نہ نکال دے، اور پھر مجھے یونان میں 10 سال ہو گئے۔ ان 10 سالوں میں نے جی لگا کر محنت کی، یہاں تک کہ امی کو ذاتی گھر بنا کر دیا جہاں پر وہ عزت کے ساتھ اپنا وقت گزار سکے۔ وہ وقت مشکل تھا، گزر گیا، لیکن میں چاہ کر بھی اس گزرے وقت کی یادیں اپنے دل سے نہیں کھرچ پا رہا تھا۔ اسی لیے جب کبھی امی خاندان والوں کا ذکر میرے سامنے چھیڑتی تو مجھے ایسے لگتا کہ جیسے میرے زخم پھر سے ہرے ہو گئے ہوں۔ میں اپنے ہی خیالوں سے لڑتا الجھتا ہوا بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ اچانک کومل کا خیال مجھ پر حاوی ہونے لگا تو میرے لبوں پر خود بخود ایک مسکراہٹ سی آ گئی۔ امی کس وقت کمرے میں آئیں مجھے پتہ نہیں چلا۔ اچانک جب امی پر نظر پڑی تو میں ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سب خیر ہے؟ ابھی تک جاگ رہے ہو؟ تمہارے کمرے کی لائٹ جلی دیکھی تو اندر آ گئی۔ بس امی، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اللہ خیر، کیا بات ہے؟ امی فکر مند ہو کر بولی۔ تو میں نے آہستہ سے کہا، امی سب خیر ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا کومل کی کہیں منگنی وغیرہ تو نہیں ہوئی؟ تو امی نے گہرا سانس لے کر کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہا کہ نہیں، ابھی تک تو کہیں پر بھی اس کی منگنی نہیں ہوئی۔ تو امی کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ امی، کومل مجھے اچھی لگی ہے، آپ میرے لیے کومل کا رشتہ مانگیں۔ تو امی ایک دم سے خوش ہو گئی۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، میں تو خود کومل کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ بہت ہی اچھی بچی ہے، نیک اور عبادت گزار ہے، میں کل ہی اپنی بہن کے گھر جاتی ہوں۔
تمہاری تو ابھی چھٹی ہے نا؟ تو میں نے کہا جی امی، مجھے چھٹی اور بھی مل جائے گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ بس خالہ سے بات کریں اور کوشش کریں کہ انہی چھٹیوں میں میری شادی ہو جائے۔ ارے بھائی، تم تو ہتیلی پر سرسوں جمانے پر تلے ہو، امی کھلکھلا کر ہنسی، تو میں نے شرما کر اپنا سر جھکا لی۔ اگلے دن ہی امی خالہ کے گھر گئیں اور میری بات پکی ہو گئی، اور 1 مہینے کے اندر اندر کومل میری دلہن بن کر میرے گھر آ گئی۔ لیکن میں نے پہلے دن جو اس کی آنکھوں میں ایک تلاش دیکھی تھی وہ اب تک برقرار تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ مجھے پہلے دن کی وہ گفتگو نہیں بھولتی جب وہ انتہائی کھل کر مجھ سے بات کرتی رہی، لیکن شادی کے بعد تو وہ جیسے بات کرنا ہی بھول گئی۔ میں کوئی بات کرتا تو وہ اس کا جواب دیتی، ورنہ وہ زیادہ تر چپ ہی رہتی۔ ایک اور بات جو میں نے بہت زیادہ نوٹ کی کہ وہ ہر وقت نماز پڑھتی رہتی۔ میں نے جب بھی اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کی تو وہ نماز کا بہانہ بنا کر مجھ سے دور ہو جاتی۔ شروع میں تو میں نے برداشت کیا، لیکن پھر مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ آخر وہ کیوں ازدواجی تعلق سے بھاگتی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ میں دل ہی دل میں چڑھنے لگا، حالانکہ میں نے مزید چھٹیوں کے لیے کمپنی کو درخواست دی ہوئی تھی، لیکن اب یہ حالات دیکھ کر میرا دل کرتا تھا کہ میں واپس چلا جاؤں۔ انہی دنوں کومل کی حرکات عجیب و غریب ہونے لگی۔ وہ اب نماز کمرے میں پڑھنے کے بجائے چھت پر جا کر پڑھتی، تو میں بڑا حیران ہوتا اور کئی بار اس پر خفا بھی ہوا، لیکن وہ باز نہ آئی، تو میں نے بھی اسے اس کے حال پر چھوڑ دی۔ انہی دنوں میری دونوں بہنوں کے رشتے کی بات چلی تو ان کی منگنی کی تقریب گھر میں رکھی گئی۔ شادی کے بعد پہلی بار میں نے کومل کو خوب سجے سنورے ہوئے دیکھا تو میری نیت خراب ہونے لگی، اور میں اسے زبردستی کمرے میں لے آیا۔ جو ہی اسے ہاتھ لگانا چاہا تو وہ چیخ کر مجھ سے دور ہٹانے لگی اور پھر دھکا دے کر باہر کو بھاگی۔ میرا موڈ شدید خراب ہو گیا، لیکن خاموش رہا۔ میں کسی کو کہتا بھی کیا کہ وہ میری اپنی ہی پسند تھی۔ حالانکہ امی نے مجھے کہا بھی کہ تم اس سے عمر میں کافی بڑے ہو، لیکن میری خواہش کے احترام میں امی ان کے گھر چلی گئی۔ اب خدا جانے کومل اس رشتے پر خوش تھی یا نہیں، یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، کیونکہ جب بھی میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، تو میں سوچ میں پڑ جاتا، اگر ایسی کوئی بات نہیں تو پھر وہ ازدواجی تعلق کیوں نہیں بنا رہی۔ پھر ایک دن آدھی رات کو میری آنکھ کھلی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اپنے بستر سے غائب تھی۔ مجھے اس پر ہلکا ہلکا شک ہونے لگا تھا، لیکن کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں لگ رہا تھا، مگر آج مجھے لگا کہ کوئی نہ کوئی گتھی حل ہو ہی جائے گی۔ میں چھت پر پہنچا کیونکہ مجھے یقین تھا کہ وہ چھت پر ہی ہوگی۔ وہی ہوا، چھت کا دروازہ کھلا تھا۔ میں آہستہ سے دروازے کے قریب کھڑا ہو کر آوازیں سننے لگا، تو ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ یقیناً کومل کی آوازیں تھیں۔ میں پہچان گیا، لیکن وہ کس سے باتیں کر رہی تھی، یہ سوچ کر ہی میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں دبے پاؤں چلتا ہوا چھت پر پہنچ گیا تو یہ دیکھ کر مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی، کیونکہ وہ میرے اپنے ہی بھائی کے سینے سے لپٹی کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میں زور سے دھاڑا تو وہ تڑپ کر نبیل سے دور ہو گئی۔ ان دونوں کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا۔ میرا بھائی ہکلاتے ہوئے بولا، وہ بابی ڈر گئی تھی۔ اس کی بات سن کر میں نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اگر وہ ڈر گئی تھی تو اس کا خامند مرا نہیں تھا، زندہ ہے اور اسی گھر میں موجود ہے، پھر اپنے دیور کی باہوں میں کون سا ڈر دور کر رہی تھی؟ کچھ مجھے بھی پتا چلے نا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے بھائی پر مزید ہاتھ اٹھاتا، کومل ہم دونوں بھائیوں کے درمیان آ کر کھڑی ہو گئی اور ہاتھ جوڑ کے بولی، نبیل کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ مستقل روتے ہوئے بولی، جب آپ کا رشتہ آیا تو امی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، آپ کا رشتہ قبول کر لیا۔ حالانکہ امی کے آگے میں نے بہت منتیں کی، یہ کہہ کر کہ میں نبیل کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گی، لیکن امی نہ مانی۔
اب آپ بتائیں ہمارا کیا قصور ہے؟ میں نے بچپن سے نبیل کے خواب دیکھے تھے، میں اس کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ کومل کی باتیں سن کر مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنی زندگی کے سب سے مشکل موڑ پر کھڑا ہوں، اور یہ موڑ تو میری زندگی میں میرا اپنا وجود بھی کھا گیا۔ میں کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح آہستہ سے سیڑھیاں اترا، ٹھنڈے دل سے سوچا تو ان دونوں کا مجھے کوئی قصور نظر نہیں آیا۔ شاید میری جلد بازی اور پیسے کو دیکھ کر خالہ نے اس رشتے کی حامی بھری تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ نبیل پیروں پر نہیں کھڑا تو ان کی بیٹی کو کیا کھلائے گا، جبکہ میری پوزیشن کو وہ اچھی طرح سے سمجھتی تھی کہ میں ڈالرز میں کھیل رہا ہوں تو یقیناً ان کی بیٹی کو سکھی رکھوں گا۔ ہر ماں کی طرح انہوں نے بھی اپنی بیٹی کے لیے اچھا ہی سوچا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ پیسوں سے ہر خوشی نہیں خریدی جا سکتی۔ میں نے اگلے ہی دن ٹکٹ کٹائی اور باہر آ گیا، اور وہاں سے میں نے کومل کو طلاق دے دی، اور پھر امی کو اعتماد میں لے کر ساری بات بتائی اور کہا کہ نبیل کے لیے کومل کا رشتہ مانگ لیں۔ امی کسی صورت نہیں مان رہی تھی، لیکن میرے بے پناہ اصرار کرنے کے بعد نبیل اور کومل کی شادی کروا دی گئی، اور پھر خاندان والوں کی باتوں سے بچنے کے لیے میں نے انہیں دوسرے شہر شفٹ کروا دی۔ اب وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش ہیں، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ جلد ہی اس جذباتی دھچکے سے نکل کر دوبارہ سے اپنی زندگی شروع کر سکوں۔ آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔